خوش آمدید۔ آج ہم صحیح بخاری کی ایک بہت ہی اہم کتاب کتاب الاذان یعنی آذان اور نماز کے احکام و آداب اس پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ باب جو ہے یہ اسلامی عبادات میں خاص طور پر جماعت کے ساتھ نماز کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے پاس آج صحیح بخاری کی کچھ منتخب روایات ہیں، حدیث نمبر 401 سے لے کر 415 تک۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ یعنی ساتھیوں اور ان کے عمل سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان روایات کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیں، ان میں جو ہدایات ہیں، دلچسپ واقعات ہیں، اور خاص طور پر نماز، جماعت، امامت، ان سب سے متعلق جو عملی سبق ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حدیث 401 سے۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ایک دن بارش تھی، کیچڑ بھی تھا، تو انہوں نے مؤذن سے کہا کہ آذان میں حی علی الصلاۃ نہ کہو، بلکہ یہ کہہ دو کہ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لیں۔ ہاں، اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات کچھ عجیب لگی۔ جی، شاید اس لیے کہ جماعت کی تو بڑی تاکید ہے۔ بالکل، لیکن پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھ سے بہتر ہستی نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا تھا، تو اس سے وہ دین میں آسانی والا اصول وہ سامنے آتا ہے۔ یعنی مشقت میں ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل، کہ اگر واقعی کوئی مجبوری ہے، تکلیف ہے، تو رعایت موجود ہے۔ یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب حدیث 402 پر آتے ہیں۔ یہ ایک انصاری صحابی کا قصہ ہے۔ وہ جسمانی طور پر ذرا بھاری تھے، تو ان کے لیے مسجد آنا مشکل تھا۔ ہاں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر آ جائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو بس اپنی نماز کے لیے خاص کر لوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے؟ جی، آپ تشریف لے گئے، انہوں نے چٹائی بچھائی، اس پر پانی وغیرہ چھڑکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اچھا، اور اسی میں وہ چاشت کی نماز کا بھی ذکر ہے آخر میں؟ جی، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا چاشت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اسی دن وہ نماز پڑھتے دیکھا تھا، تو اس سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ شاید یہ آپ کا روز کا معمول نہیں تھا، کم از کم جسے حضرت انس نے دیکھا ہو۔ لیکن اس کا جواز تو بہرحال ثابت ہے۔ تو اس ایک واقعے میں کئی باتیں آ گئیں، آپ کی شفقت، گھر میں نفل پڑھنے کا جواز، اور چاشت کا ذکر بھی۔ بالکل، اور یہ بھی کہ صحابہ کس طرح آپ سے رہنمائی لیتے تھے۔ صحیح۔ اب حدیث 403، یہ تو بڑی واضح ہدایت لگتی ہے کہ اگر کھانا سامنے آ گیا ہو اور ادھر مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ ہاں، کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے جلدی نہ کرو۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں اصل چیز تو دل کا حاضر ہونا ہے، خشوع و خضوع۔ اب اگر شدید بھوک لگی ہو اور سامنے گرما گرم کھانا بھی ہو تو دھیان تو بار بار وہیں جائے گا نا۔ صحیح بات ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ پہلے اپنی ضرورت پوری کر لو تاکہ پھر سکون سے، یکسوئی سے نماز پڑھ سکو۔ یہ دین اور دنیا کی ضرورت میں ایک توازن ہے۔ یہ توازن والی بات جو ہے یہ اگلی حدیث 404 میں اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جی، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، مطلب گھر والوں کی مدد کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو بس فوراً نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک طرف اللہ کے رسول، امت کے رہنما، اور دوسری طرف گھر میں بالکل ایک عام فرد کی طرح کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ بالکل، اپنے کام خود کرنا، گھر والوں کی مدد کرنا، یہ سب آپ کی سنت ہے۔ لیکن جیسے ہی آذان ہوئی تو گویا سب کچھ پیچھے رہ گیا، اب صرف اللہ کا بلاوا۔ یہ ایک مکمل زندگی کا نمونہ ہے۔ واقعی بہت متاثر کن بات ہے۔ اچھا، حدیث 405، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی نماز ذرا اہتمام سے پڑھاتے تھے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھا سکیں۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز بالکل سنت کے مطابق ہونی چاہیے، جیسے آپ نے پڑھی۔ جی، اور دوسری جو شاید اس سے بھی اہم ہے وہ ہے دوسروں کو سکھانے کی ذمہ داری۔ صرف خود صحیح کر لینا کافی نہیں، علم کو آگے پہنچانا بھی ضروری ہے۔
وہ اپنی نماز کو تعلیم کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا۔ اب ہم ایک بہت ہی اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، حدیث 406 سے 410 تک۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں، آپ کی بیماری اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت سے متعلق ہیں۔ جی، جب آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور آپ مسجد نہ جا سکے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ نے کچھ عرض کیا تھا اس پر۔ جی، انہوں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو بہت نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے، آواز نہیں نکلے گی، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں۔ ہاں، یہ بات قابل فہم ہے، بیٹیوں کی اپنے والد کے لیے فکر۔ بالکل، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار اصرار کیا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ یہ اصرار بہت معنی خیز ہے۔ اور پھر وہ واقعہ بھی اسی دوران پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جی ہاں، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پیچھے صفیں بنائے کھڑے تھے۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن تھا جیسے قرآن کا ورق۔ صحابہ کہتے ہیں خوشی سے قریب تھا کہ ہم نماز ہی توڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، شاید سمجھیں کہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، مگر آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ رہو، نماز پوری کرو۔ پھر آپ نے پردہ گرا دیا اور کہتے ہیں کہ اسی دن آپ کا وصال ہوا۔ یہ تو بہت ہی جذباتی لمحات ہوں گے۔ یقیناً، اور ان تمام واقعات کو ملا کر دیکھیں تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے سب سے موزوں ہونے کا واضح اشارہ تھا۔ یعنی نماز کی امامت کبریٰ کی دلیل بنی۔ جی، آپ کا اتنا اصرار کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کی موجودگی میں بھی انہی کا انتخاب کرنا، یہ سب ان کی افضلیت اور قیادت کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی ضمن میں وہ مسئلہ بھی آیا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟ جی، یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر امام کسی مجبوری سے بیٹھ کر پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر ہی پڑھیں۔ یہ امام کی مکمل پیروی کا تقاضا ہے۔ یعنی جماعت میں مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ بالکل، نظم و ضبط۔ اچھا، اب ایک اور بہت دلچسپ واقعہ، حدیث 408 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صلح کرانے گئے ہوئے تھے، بنو عمرو بن عوف میں۔ جی، پیچھے نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں آپ سب واپس آ گئے؟ ہاں، آپ تشریف لائے اور صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ تالیاں؟ نماز میں؟ جی، اسے تصفیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر تو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے۔ جب تالیاں بہت زیادہ ہوئیں تو وہ متوجہ ہوئے، آپ کو دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن آپ نے تو انہیں رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی، اشارہ کیا کہ جگہ پر رہو، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ہی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ادب کا تقاضا یہی سمجھا۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی؟ جی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کروائی۔ اور نماز کے بعد کیا ہوا؟ نماز کے بعد آپ نے پہلے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ میں نے اشارہ کیا تھا، تم رکے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، کیا ادب ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تالیاں کیوں بجائیں؟ یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ اگر نماز میں امام کو متوجہ کرنا ہو تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ سکھایا گیا کہ مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں۔ بالکل، اس ایک واقعے میں کتنے سبق ہیں۔ امام کو متنبع کرنے کا طریقہ، حضرت ابو بکر کا ادب و انکساری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و اصلاح۔ واقعی بہت جامع واقعہ ہے۔ اچھا، اگلی دو حدیثیں 411 اور 412 یہ سیدھی سادھی امام کی پیروی کے بارے میں ہیں۔ جی، حدیث 411 میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کتنا خیال رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے، ہم میں سے کوئی کمر نہ جھکاتا تھا۔ یعنی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد ہی اپنا عمل کرتے تھے۔ مکمل اتباع۔
اور اسی لیے حدیث 412 میں اتنی سخت وعید آئی ہے۔ کون سی وعید؟ آپ نے فرمایا کہ کیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے یا اس کی شکل گدھے جیسی کر دے؟ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ گدھے کی مثال کیوں؟ یہ اس حرکت کی سنگینی اور ایک طرح سے بے وقوفی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ گدھا عام طور پر آپ کہہ لیں کم عقلی کے لیے استعارہ ہوتا ہے، تو جو شخص جماعت کے نظم کو توڑتا ہے، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گویا سمجھداری سے کام نہیں لے رہا۔ یعنی یہ نظم و ضبط کے بھی خلاف ہے اور ادب کے بھی۔ بالکل، اجتماعی عبادت میں ہم آہنگی لازمی ہے۔ ٹھیک، اب حدیث 413 یہ امامت سے ہٹ کر ریاست اور حاکم کی اطاعت کے بارے میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، چاہے تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ مقرر ہو، جس کا سر منکے جیسا ہو۔ جی، یہ اسلامی ریاست میں نظم و نسق اور اتحاد قائم رکھنے کے لیے امیر یعنی حاکم وقت کی اطاعت کا اصول بیان کر رہی ہے۔ یہاں زور اس بات پر ہے کہ حاکم کا پس منظر، نسل، رنگ کچھ بھی ہو، اس کی حیثیت اہم نہیں۔ حبشی غلام کی مثال شاید اس وقت کے سماجی پس منظر میں خاص طور پر دی گئی۔ جی، جہاں نسلی تساخر عام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرق کو مٹا رہے ہیں کہ معیار تقوی اور اہلیت ہے، نہ کہ نسل یا سماجی درجہ۔ اصل مقصد امت کو انتشار سے بچانا ہے۔ لیکن کیا یہ اطاعت ہر حال میں ہے؟ مطلب اگر حاکم غلط حکم دے تب بھی؟ نہیں، یہ بات دوسری احادیث اور قرآن سے واضح ہے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی جائز کاموں میں۔ اگر حاکم اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اچھا، یعنی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، یہ شرط اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ صحیح۔ اب حدیث 414 یہ بھی ایک عملی مسئلہ ہے جو اکثر پیش آتا ہے کہ اگر امام نماز میں غلطی کر دے تو مقتدیوں کی نماز کا کیا بنے گا؟ جی، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ امام اگر صحیح نماز پڑھائے تو ثواب سب کو ملے گا، لیکن اگر وہ کوئی غلطی کرے تو گناہ یا وبال اس امام پر ہوگا۔ مقتدیوں کی نماز درست ہو جائے گی اور انہیں ان کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اس سے تو امام کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً، اسے پوری جماعت کی نماز کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی مقتدیوں کے لیے بڑی تسلی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی طرف سے صحیح پیروی کی ہے تو امام کی انجانی غلطی سے ان کی نماز پر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ واقعی مقتدی کے لیے اطمینان کی بات ہے۔ اور اب آخری حدیث اس سلسلے کی 415 یہ پھر وہی حضرت ابن عباس رضی اللہ والا واقعہ ہے جو اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ کے گھر ٹھہرے تھے۔ جی، اسی واقعے کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ خراٹوں کی یا سانس کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ اٹھے اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا۔ تو اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ اس سے فقہا نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ ہر طرح کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف وہ گہری نیند جس میں حواس قابو میں نہ رہیں، جیسے لیٹ کر سو جانا، وہ وضو توڑتی ہے۔ بیٹھ کر اونگنے سے عام طور پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن انبیاء کی نیند کا معاملہ تو کچھ خاص بھی بتایا جاتا ہے۔ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی تھیں، دل بیدار رہتے تھے۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہو یا پھر آپ کی نیند اس وقت اتنی گہری نہ ہو جو وضو توڑنے والی ہو۔ ٹھیک، تو یہ 15 روایت کا ہم نے جائزہ لیا، 401 سے 415 تک۔ اگر ہم ان سب کو سمیٹیں تو کیا اہم باتیں سامنے آئیں؟ بہت سی اہم باتیں۔ دین میں آسانی کا پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف رنگ، ان کی شفقت، گھر میں ان کا طرز عمل، توازن، اور نماز کے آداب، جیسے کھانے کے وقت کیا کرنا ہے، امام کی پیروی کتنی ضروری ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا، غلطی پر امام کو کیسے بتانا ہے۔ بالکل۔ پھر امامت کی ذمہ داری، اس کے لیے انتخاب کا معیار، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اشارہ، اور پھر اجتماعی زندگی کے لیے حاکم کی اطاعت کا اصول، لیکن معروف میں۔ اور امام کی غلطی سے مقتدی کی نماز پر اثر نہ پڑنا، اور وضو کے مسائل بھی۔ جی، یہ احادیث صرف نماز کے مسائل نہیں بتا رہی، بلکہ ایک مکمل نظام زندگی کے اصول دے رہی ہیں۔ فرد کی تربیت، جماعت کا نظم، معاشرے کا استحکام۔ صحیح کہا، اس میں ذاتی کردار بھی ہے، اجتماعی آداب بھی ہیں، اور ریاستی امور بھی۔ توازن،
رحمت، نظم و ضبط، سنت کی پیروی، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور اصل بات وہی، علم حاصل کرنا، اسے صحیح سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، جیسے حضرت مالک بن حویرث کر رہے تھے۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک نقطہ غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں آج کے دور میں جہاں معاشرے میں بعض اوقات انتشار نظر آتا ہے، وہاں یہ جو امام کی پیروی اور حاکم کی اطاعت معروف میں کے اصول ہیں، ان سے ہم اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یا یہ کہ وہ جو دین میں آسانی پیدا کرنے والا اصول ہم نے حدیث 401 اور 403 میں دیکھا، اس آسانی کو ہم اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں، اپنے کام کی جگہ پر، گھروں میں، تعلقات میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں، تاکہ ہم دوسروں کے لیے بوجھ بننے کے بجائے آسانی کا باعث بنیں۔ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔